نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ اعلی وقار، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اسلامی جمہوری ریاست میں یہ دلیل بھی دینی پڑ رہی ہے کہ کرپشن اور معاشی بدحالی لازم و ملزوم ہے۔ عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اعلی وقار، ہم اس دور ناگوار میں جی رہے ہیں کہ جہاں روٹی مہنگی اور عزت سستی ہے، دوائیں مہنگی اور کفن سستا ہے، عزت نفس کامیاب ہے، خوشامد ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے، نااہل بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جبکہ ذہانت، محنت اور ہنر جوتیاں چٹکا رہے ہیں۔ بھوک، افلاس اور غربت کی سوغات مفت میں ملتی ہے۔ مجبوریاں اور ضرورتیں کسی عفریت کی طرح ہر دروازے پر کھڑی ہیں۔ مہنگائی کا بھوت دندناتا ہوا نکلا ہے اور کریا کریا سب کو ہراساں کر رہا ہے۔ بدن کی قبر میں خوابوں کی لاش ہے میں ہوں، بدن کی قبر میں خوابوں کی لاش ہے میں ہوں، قدم قدم پہ فکر معاش ہے میں ہوں۔ اعلی وقار، اب تو جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، اور یہ زنجیر فکر معاش کی زنجیر ہے، فکر بقا کی زنجیر ہے، فکر وقار کی زنجیر ہے، فکر مکان کی زنجیر ہے۔ یہ زنجیر وہ زنجیر ہے جو معاشرے کے بارسوخ طبقے نے پہنائی ہے، وہ طبقہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے میں مہارت رکھتا ہے، جس کا ہر فرد سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے، جو قانون سے بالا تر ہے، جسے 100 خون معاف ہوتے ہیں، جو چاہے تو کسی کو اپنی چمچماتی گاڑی سے کچل ڈالے، چاہے تو گولیوں سے بھون ڈالے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اعلی وقار، یہ طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے کھانے کی میز پر ہر طرح کے کھانے غریب کے دسترخوان سے سوکھی روٹی چھین کر سجائے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اعلی وقار، جنہیں دیکھ کر مجھے کسی ملکہ کا وہ تضحیک کا آمیز جملہ یاد آ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اعلی وقار، اب ان حالات میں ایک عام آدمی کی زندگی کسی مفلس کی کباہ ہے کہ جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، روز ایک نیا صدمہ ملتا ہے کیونکہ اس کی جیب خالی ہے اور یہاں ہر چیز برائے فروخت ہے۔ روزگار برائے فروخت ہے، تعلیم برائے فروخت ہے، علاج برائے فروخت ہے اور عہدے دار برائے فروخت ہے۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، تم ذرا دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ذی وقار، جب سے ہم نے مغربی جمہوریت کو درآمد کر کے اسے گھر کی لکشمی کا درجہ دیا ہے، یہ خرید و فروخت کا بازار اور بھی گرم ہو گیا ہے۔ سرکاری ملازم ہو، سیاستدان ہو، وزیر ہو یا مشیر، سب کی دکانیں چمک گئی ہیں۔ پہلے ووٹ بیچے جاتے ہیں، پھر کوٹ بیچے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے، وکیلوں کے اور ججوں کے، اور پھر بولی لگتے ہیں اصولوں کی، ذہانت کی، امانت کی، شرافت کی، صداقت کی، عدالت کی اور امامت کی۔
عالی وقار اور اس منڈی میں یا تو سرمایہ دار یا پھر عہدے دار ہی سرخرو ہوتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی جو دیانت، امانت اور ذہانت کی پوٹلی ساتھ باندھ کر چلتا ہے، یہاں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور فاقوں مرتا ہے. اس کے لیے نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے اور نہ ہی مکان ہے. اور عالی وقار یہ بھی خدا کی شان ہے کہ ہمارے حکمران آٹے کا ایک تھیلا بھی غریبوں کو دیتے ہیں تو اس کی تشہیر 100 چینلز پہ کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا. جھوٹ سچائی کا حصہ ہو گیا. اس طرح سے یہ بھی اچھا ہو گیا. اس نے ایک جادو بھری تقریر کی اور قوم کا نقصان پورا ہو گیا. شہر میں دو چار کمبل بانٹ کر وہ سمجھتا ہے مسیحا ہو گیا. عالی وقار میں نہیں سمجھتی کہ میرا مدعا مزید الفاظ کا محتاج ہے. گل جانے یا نہ جانے مگر باغ سارا جانتا ہے کہ بدعنوانی، بے ایمانی، بے اصولی اپنے ساتھ بدامنی، بد انتظامی، بد اخلاقی اور بدحالی لے کر آتی ہے. معیشت ڈبو دیتی ہے اور معاشی بدحالی اندھے کو بھی نظر آ جاتی ہے. اور پھر ہر شخص یہ دہائی دیتا ہے کہ ہر ایک شے کی یہاں قیمتیں مقرر ہیں، یہاں تو مفت میں نقصان بھی نہیں ہوتا. یہ کب کہا ہے کہ ہر آدمی فرشتہ ہو، ستم تو یہ ہے کہ انسان بھی نہیں ہوتا. والسلام.